الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، رجب المرجب شریف آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کریم جل وعلا نے ہمارے کریم آقا اور اپنے سونے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو شرف معراج سے مشرف فرمایا۔ اس ماہ مقدس کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کریم جل وعلا کی عطا سے سفر معراج اور اس عظیم سیر سے مشرف باد ہوئے۔ اب ہمارے ہاں تبصرے اور باتیں ہوتی ہیں، حضور معراج کی رات کہاں تک گئے، اللہ سے ملے یا نہیں ملے، جبرائیل کہاں تک پہنچے۔ پیارے صاحبو، یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اللہ کریم اور حضور جان عالم کے درمیان یہ راز و نیاز کے معاملات ہیں۔ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ رسول کی آپس کی راز و نیاز کی باتیں اور حضور جان عالم کی عزتوں، عظمتوں، رفعتوں، شانوں اور قدروں کا معاملہ اور مرحلہ ہے۔ آقا کہاں تک گئے، اللہ نے کہاں تک ان کو پہنچایا، حضور نے کیا دیکھا، کیا سنا، جو سرکار نے بتایا سمجھایا اور جو نہیں بتایا، یہ معاملات حضور جان عالم بہتر احسن انداز کے ساتھ ہمارے ساتھ طے کر گئے۔ تو اس واسطے یہ علماء کا فریضہ ہے، وہ وقتاً فوقتاً جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں۔ عوام الناس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے اندر نکتہ چینیاں کرنا، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، ایسے کیسے ہوا۔ اس کے اندر ہمارے لیے جو غور طلب چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا ہے اس سارے سفر کے اندر۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ راز و نیاز کا معاملہ ہے اور حضور جان عالم کی عزتوں اور رفعتوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی عزتیں، کتنی شانیں اور کتنے مقام عطا فرمائے۔ اس کے اندر ہمارے لیے جو غور طلب چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے، اس معاملے پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے لیے جو ہدایات ہیں، جو معاملات ہیں، ان پر غور اور فکر کریں۔ اور ہمارے لیے وہ سب سے بہترین چیز جو معراج کی رات حضور جان عالم کو رب کریم نے عطا فرمائی، وہ تحفہ صلات ہے۔ اس کے بارے میں ہم کبھی غور نہیں کرتے
فکر نہیں کرتے نماز کے معاملے میں، اور باقی ہر معاملے میں جناب ہم مفتی اعظم بن جاتے ہیں۔ نماز کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ کریم جل وعلا نے اپنے کلام لا ریب کے اندر متعدد بار حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز کے بارے میں اللہ کریم جل وعلا نے بار بار تلقین فرمائی۔ حضور جان عالم نے بھی ارشاد فرمایا کہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، نماز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور آج ہم ہر کام، ہر معاملے کے اندر غور کرتے ہیں، نماز والا معاملہ یہ ایسے ہی دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں ہوتی۔ تو اس بارے میں ہمیں فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نماز وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ کریم جل وعلا نے معراج کی رات اپنے حبیب لبیب کو اپنی بارگاہ ناز کے اندر بلا کر یہ تحفہ صلاۃ عطا فرمایا ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عظمتوں اور اس کی رفعتوں اور اس کی شانوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس تحفہ صلاۃ کو جو اللہ کریم نے معراج کے اس عظیم سفر میں اپنے محبوب کریم کو عطا فرمایا، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ پھر کم و بیش کو 700 مرتبہ تو قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہر نبی نے خود پڑھی بھی ہے اور اپنی امت کو پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ اس نماز کی بڑی اہمیت ہے، یہ الگ چیز ہے کہ ہم نے کبھی نماز کو اہمیت دی نہیں ہے۔ یہ نماز کے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز حضور جان عالم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہمارے قلوب و اذہان کا سکون ہے، نماز قیامت کی ان تاریکیوں اور ان ہولناکیوں کے اندر ہمارے لیے نور ہے۔ نماز کی برکت سے بندہ خدا جہنم سے دور ہے، نماز کی برکت سے بندہ خدا جنت کے اندر مسرور ہے، اور اس نماز کی برکت سے ہی بندہ بارگاہ خدا کے اندر مقبول اور منظور ہے۔ بندہ اللہ کریم کی نگاہ لطف و کرم میں آ جاتا ہے جب نماز پڑھتا ہے، اللہ کریم کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم اس نماز کو چھوڑ کے پتہ نہیں کس کس مصیبت اور پریشانی اور الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، ایک فاصلہ رکھتی ہے، پتہ چلتا ہے مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ تو معزز سامعین، ہماری جو صورت حال ہے وہ بڑی قابل رحم ہے، وہ بڑی قابل فکر ہے۔ ہم پل بھر میں مساجد عالی شان قسم کی تعمیر کر دیتے ہیں، جدھر بھی دیکھیں مساجد تو بڑی خوبصورت بنی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن نماز کے ٹائم پر اس کا حق ادا کوئی نہیں ہوتا، اس کے اندر جبین نیاز خم کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم معراج کی رات حضور جان عالم کو ملنے والے اس تحفہ صلاۃ کی قدر کریں اور اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھیں۔ یہ بڑی عظیم اور مبارک عبادت ہے، اس کی برکت سے بندہ اللہ کریم کے قریب ہوتا ہے، اللہ کریم کی نگاہ لطف و کرم میں آ جاتا ہے۔ حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس دین میں خدا کے سامنے سر جھکانا نہیں۔ سر جھکائیں اس کریم رب کے حضور جس کی ہم کروڑ نعمتوں کو، رحمتوں کو اور برکتوں کو وصول کرتے ہیں۔
اس کے حضور شکرانہ پیش کرنا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے اور شکرانے پیش کریں۔ تو معزز سامعین، یہ نماز بڑی عظیم دولت ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اس نماز کی برکت سے بندہ رب کے بڑا قریب ہو جاتا ہے، بہت بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے کہ جب بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے اور اپنے رحمان و رحیم رب کے سامنے خاک پہ اپنا چہرہ اور منہ رکھ لیتا ہے تو وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہر بلندی کے اندر ترقی ہے، ہر بلندی کے اندر اونچائی ہے، لیکن نماز کی برکت سے بندہ جتنا جھک جاتا ہے رب کے اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن کی معراج نماز کے اندر ہے، بندہ مومن کی کامیابی اور ترقی وہ نماز کے اندر ہے، جسے ہم نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ نماز پڑھنا صرف مولویوں کا یا بزرگ بابے جو ہیں ان کا کام نہیں ہے، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پہ فرض ہے۔ اس لیے ہمیں سارے کام کاج چھوڑ کر نماز کے وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے۔ حقیقت عرض کر رہا ہوں، ہم بڑے دور ہیں اس عظیم عبادت سے، اس کی برکت سے ہماری بے شمار مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آج گھر گھر کے اندر فتنہ اور فساد ہے، گھر گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑا ہے، گھر گھر کے اندر بد سلوکی اور بے سکونی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار ٹائم نکال کے ہم چل پڑتے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں صاحب؟ پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں جی دعا کرانے کے لیے۔ پیر صاحب کی دعا کیا کرے گی؟ مانتے ہیں کہ دعاؤں میں بڑا اثر ہے، دعاؤں سے تقدیریں بدلی جاتی ہیں، لیکن اپنے حالات بدلنے کا خیال بھی تو ہمیں ہو۔ جس گھر میں قرآن کھلے نہیں، جس گھر میں کبھی زندگی بھر رب کو سجدہ نہ کیا جائے، مصلے نہ بچھائے جائیں، وہاں پیر صاحب کی دعا کیا رنگ لائے گی؟ وہاں پر کیسے رب کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا جب ہم اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کے بجائے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی بارگاہ کے اندر شکرانہ پیش کرنے کے بجائے کفران نعمت کرتے رہتے ہیں؟ تو پیارے صاحبو، اس کریم رب کا شکرانہ ادا کریں گے تو ساری نحوستیں چھٹ جائیں گی۔ اس کی بارگاہ میں جبین نیاز کو خم کریں گے، اللہ کریم مہربانیاں کرے گا، اس کی رحمتوں کا رخ ہمارے گھروں کی طرف ہو جائے گا، اس کی رحمت ہمیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ لیکن اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا غور اور فکر کریں۔ چور تھے نا، کسی گاؤں میں پڑ گئے، چوریاں کی، چوری کے گھر سے گئے تو لوگوں کو خبر ہو گئی، آگے پیچھے شور مچ گیا۔ یہ ایک حکایت ہے سمجھنے کے لیے۔ لوگوں نے آگے پیچھے سے ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا، ہر طرف دعائی پڑ گئی۔ اب وہ پھنس گئے، بھائی کہیں سے بھی بھاگنے کا، بچ جانے کا رستہ نظر نہیں آیا۔ بھاگتے دوڑتے ہوئے وہ مسجد کے پاس سے آئے تو مسجد میں گھس گئے۔ لوگ مسجد میں آئے، انہوں نے پھر بچنے کے لیے کیا کیا، وہ ایک صف میں نماز کی صورت بنا کے بیٹھ گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگ آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یار یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، یہ تو عبادت ریاضت کر رہے ہیں، صبح یہ تہجد کا وقت ہے، تو وہ کہیں رفو چکر ہو گئے ہیں، چھوڑو۔ لوگ ان کو عزت کی نظر سے دیکھ کر
ان کے بارے میں اچھا خیال لے کر چلے گئے، پھر ان کے ضمیر نے انہیں جھنجھوڑا، اور اندر سے آواز آتی ہے، اگر تھوڑا بہت ایمان ہو نا تو اندر سے آواز آتی ہے اور وہ حق ہوتی ہے۔ الگ بات ہے کہ ہم اس کو نہ مانیں، ہم اس پہ نہ غور کریں، لیکن جو ہمارے اندر سے آواز آتی ہے، جب کبھی بھی کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، یہ جو بھی اندر سے صدا لگائے گا وہ برحق ہوگی۔ تو پیارے صاحبوں، پھر اندر سے آواز آئی کہ او انسان، او غافلو، آج تم نے نماز جیسی حالت اختیار کی ہے، نماز پڑھنے جیسی صورت بنائی ہے، تو اللہ کریم نے اس کی برکت سے تمہیں نجات بھی عطا کر دی، تمہیں عزت بھی عطا فرما دی ہے۔ اگر تم حقیقی نمازی بن جاؤ، اللہ کے تابعدار بن جاؤ گے، تو نماز کی برکت سے پھر رب کریم تمہیں کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ سچی توبہ کر گے، پھر چھوڑ دیے وہ برے کام، اور اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں رجوع کر گئے، اور پھر وقت کے اندر اللہ کریم جل وعلا نے پھر انہیں عزتیں عطا فرمائی، پھر ان کا شمار متقی اور پرہیزگاروں کی فہرست میں ہونے لگا۔ تو اس لیے غور طلب چیز ہے یہ، ہم نماز کو اہمیت دیں، ہم نماز کی قدر و منزلت کو سمجھیں اور جانیں۔ یہ نماز جو اللہ کریم جل وعلا نے معراج کی رات اپنے حبیب لبیب کو عطا فرمائی، بڑی اس کی قدر و منزلت ہے، بڑی اس کی نسبتیں ہیں۔ حضور جان عالم سٹیپ بائی سٹیپ جب آسمانوں سے گزرتے گئے تو فرشتوں کو حالت نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصروف عمل پایا۔ ایک آسمان پہ وہ حالت قیام میں ہے، پھر حالت رکوع میں ہے، حالت سجدہ میں ہے، حالت قعدہ میں ہے، جلسہ میں ہے، سلام میں ہے۔ حضور کو یہ چیزیں بڑی اچھی لگی، بھاگ گئیں، تو اللہ کریم نے ساری ملا کر اپنے حبیب لبیب کو یہ تحفہ صلاۃ عطا فرمایا ہے۔ یہ فرشتوں کی ادائیں ہیں جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ انبیاء کی سنتیں ہیں۔ انبیاء نماز اس طرح پڑھتے رہے، فرشتے پڑھتے رہے، اللہ کریم جل وعلا نے ہمیں عطا فرمائی، اور الفاظ بھی بڑے خوبصورت۔ جب حضور معراج کی رات اللہ کے حضور حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر جب اپنا عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوزانو ہو کے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے پھر آگے سے ارشاد فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ التحیات کے اندر جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو حضور جان عالم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائے تھے۔ ہم نے تو غور ہی کبھی نہیں کیا۔ تو اس لیے معزز سامعین، پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں تو پھر یہ ہمیں بہت سارے جرموں سے، بہت ساری خرابیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، بچا لیتی ہے، ہم بچ جاتے ہیں اگر ہم صدق کے دل سے نماز پڑھیں اور اس پر غور کریں۔ تو بے شمار برائیاں ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں اس نماز کی برکت سے۔ تو اس لیے پیارے صاحبو، جو پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو نہیں پڑھتے عید کر لو، موت کا پتہ کوئی نہیں کب آ جائے، زندگی کب ختم ہو جائے۔ یہ نہ سوچا کرو بوڑھے ہوں گے تو پھر پڑھ لیں گے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، اب یہ عمر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کب ختم ہو جائے۔ روز جنازے نہیں پڑھتے آپ؟ دیکھیں
10 जनाजे पढ़ लें, उनमें से 5-6 नौजवानों के होंगे, 2-4 बाबे मरेंगे, उम्र रसीदा लोग, बाकी ज्यादा जवान हलाकतें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? ये भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। मौजूद सामीन, नमाज बेहयाई और बेगैरती से रोकती है। जब पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले फर्क किए बगैर बेगैरती और बेहयाई की दलदल में उतरते चले जा रहे हैं, तो फिर कहर खुदाबंदी भी बरस जाता है। आज देख ले, जहां जहां मुसलमान हैं, कहर खुदाबंदी की छोटी छोटी झलक पड़ रही है। अल्लाह अजाब नहीं देता, वादा किया अपने हबीब लबीब से, जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं मैं इन पे अजाब नाज़िल नहीं फरमाऊंगा, लेकिन मालिक छोटी छोटी झलकियां देता है। संभल जाओ, वक्त है अभी, अपने आप को बचा लो, अभी वक्त है। डर जाओ उस अजाब से जो काफिरों के लिए तैयार किया गया है। बचा लो अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनने से। ये ट्रेलर है छोटे छोटे, ये झलकियां हैं अपने आप को बचाने के लिए। इसके बावजूद आज सैलाब हो, जलजला हो, तूफान हो, कोई आफत हो मुसलमानों पे क्यों आती है? इसलिए कि हमारी मुसलमानी खत्म हो चुकी है। नाप तोल में कमी, अदलो इंसाफ के अंदर जुल्म, झूठ, इमानत में खयानत, धोखाधड़ी, फितने और फसाद, कत्ल गारतगरी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कौन सा जुर्म है जो हमारे बीच नहीं पाया जा रहा? पहले अदवार के अंदर कौमों को बाल बराबर रियायत नहीं दी जाती थी। इधर गलती सरजद हुई, उधर उन पे कहर नाज़िल हो जाता था। वो भी हम जैसे इंसान थे जिन्हें रब्बे करीम ने बंदर और खंजीर बना डाला। आज हमारे काम और करतूत उनसे कम नहीं, ज्यादा है, फिर भी ये निस्बत महबूब का फैजान अता किया जा रहा है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इसी वकार, आज जहां जहां मुसलमान हैं दुनिया के अंदर, देखो बेगैरती और बेहयाई कहां तक पहुंच चुकी है। अल्लाह गारत करे इन यहूद व नसारा को, जिन्होंने हमें इस बेगैरती की दलदल के अंदर मोबाइल हाथों में थमा के धकेल दिया है। आज हर एक बंदा तबाह बर्बाद होता चला जा रहा है। बेगैरती और बेहयाई का बाजार ये हमारे हाथ में गर्म है। तो प्यारे साहिबो, नमाज बेगैरती और बेहयाई से रोकती और बचाती है। हम नमाज पढ़ेंगे, इसकी बरकत हमें नसीब होगी। इसलिए नमाज के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लें, नमाज पढ़ें, अपनी औलादों को पढ़ाएं। नमाज पढ़ने से अल्लाह मेहरबानियां फरमाएगा, उसकी रहमतें और बरकतें नसीब होंगी, उसकी निगाह लुत्फ़ो करम हासिल होती है। जब बंदा मोमिन नमाज पढ़ने के लिए उसकी बारगाह आली नाज के अंदर खड़ा हो जाता है। ये गौर तलब चीज़ें हैं। सारा सारा दिन हम किसी मेले में, किसी झमेले में, किसी शादी में, किसी वलीमे में जलील होते रहते हैं, जरा सी उलझन नहीं होती। और नमाज के वक्त 2 मिनट मस्जिद में ज्यादा लग जाए तो हमारा जनाब कलेजा मुंह को आ जाता है। नमाज पढ़ने के लिए हम मस्जिद में आना बहुत जनाब मुश्किल समझते हैं। मस्जिद को तो थाना समझा हुआ है, अल-अमान वल हफीज। तो मस्जिद के अंदर मोमिन को सुकून नसीब होता है। नमाज पढ़ने से अल्लाह करीम रहमतें और बरकतें फरमाता है। मैं पूरे वसूख से ये बात अर्ज कर रहा हूं कि नमाज पंजगाना की आदि बने, घरों में अपनी खवातीन को पढ़ाएं, कुरान खोले जाएं। तो प्यारे साहिबो, फिर ये सारी नहूसतें और सारी बेबरकतियां
یہ آپ کے گھر کو الوداع کہہ کے رخصت ہو جائیں گی۔ یہ نحوستیں، یہ بیماریاں جو ہر لحظہ ہر لمحہ ہمارے گھروں پر کالے بادلوں کی طرح منڈلاتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ قرآن پڑھنے کی برکت اور نماز پڑھنے کی برکت سے یہ ساری کی ساری رفع دفع ہو جائیں گی۔ اس لیے عبادت اور ریاضت کے ساتھ اپنے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائیں۔ پیر صاحب کے پاس جی دعا کرانے جا رہے ہیں تو نماز زندگی پر نہیں پڑھی، دعا کیا کرے گی وہاں پر؟ تو اس لیے معزز سامعین، آج ہم کسی نہ کسی دلدل میں الجھ جاتے ہیں، خواتین ہیں، گھروں میں عورتیں ہیں، کوئی معاملہ مسئلہ پیش ہو تو چاہیے تو یہ قرآن خوانی کریں، قرآن پڑھا جائے، درود پاک پڑھا جائے، کوئی اور اوراد و وظائف پڑھے جائیں کہ جن سے ذکر اللہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا کرم ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہندوؤں والی رسمیں، جاہلانہ جناب طریقہ کار، ایک عام یہ رواج ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے، دیہاتوں میں وہ کون سا ہے، 10 بیویاں نہیں کہانی، وہ کہانی وچ پتہ نہیں کیڑی کہانی ہے، ساڑھے کی تو کوئی نہیں سمجھ آئی، بس لڈو کھا دیتا جناب اندر بھائی کہتا اللہ بیلی۔ کیا کرتی ہیں وہ؟ معجزہ سنو جی، یا کچھ لوگ جی مولا علی کا معجزہ سنیں جی، غازی عباس کا معجزہ ہے۔ پہلے تو یہی عقل نہیں کہ معجزہ ہوتا کیا ہے۔ ہر وہ چیز اور بات جو محیر الحقول ہو، یعنی عقلوں میں نہ آنے والی ہو، سمجھوں میں نہ آنے والی ہو، ولی سے سرزد ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، نبی سے سرزد ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہو تو وہ قدرت ہوتی ہے۔ تو معجزہ صرف ولی کے نبی کا ہوتا ہے، غیر نبی کی طرف سے معجزہ نہیں ہوتا۔ مولا علی کا معجزہ سنو جی، 10 بیویاں نہیں کہانی پڑھو جی، اس کہانی میں کیا ہوتا ہے، اور یہ 10 بیویاں کون ہیں؟ پہلے تو یہ پوچھے نا بندہ، یہ بس وہ پرانی کہاوتیں اور رسمیں، اور یار کچھ کرنا ہے تو آپ نے اگر پڑھنا ہے تو پھر وضو کر کے بیٹھو، سورہ یاسین پڑھو، آپ قرآن مجید کا ختم کرو، اللہ مہربانیاں فرمائے گا، لڈو خود بھی کھاؤ اوروں کو بھی کھلاؤ۔ تو معزز سامعین، ان چیزوں سے ہم دور ہیں، اور جو من گھڑت ہیں انہیں ہم نے جناب اپنا قبلہ اور کعبہ بنایا ہوا ہے۔ تو قرآن اور نماز سے اپنا تعلق جوڑیں، قرآن اور نماز سے مدد مانگیں، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مانگو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تو معزز سامعین، ان چیزوں پر غور اور فکر کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ نماز پنجگانہ کے عادی بنیں، اللہ مہربانیاں فرمائے گا، قرآن کی تلاوت کریں، تھوڑا تھوڑا کریں گے اللہ کرم نوازی کرے گا، آہستہ آہستہ ایک کھل جائے کم از کم قرآن مجید گھر میں روز، تو بڑی برکت ہو جاتی ہے اس کی۔ ایک صفحہ ہی پڑھ لیں، جتنی آپ کو توفیق اور استطاعت ہے، تو اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہم پیروں اور ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے رہتے ہیں اور اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ہم جناب جنازہ پڑھنے کے لیے بیرون ملک سے آ جاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں گھر سے اٹھ کے نہیں آتے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے غور کریں، یہ مساجد بنا تو لیتے ہیں، جب بن جاتی ہے اور پڑھنے نماز کو نہیں کوئی آتا تو کیا خیال ہے؟ یہ ہمارے لیے دعا کرے گی، یہ ہمارے حق میں اچھی گواہی دے گی؟ اس لیے معزز سامعین، یہ پڑھے ہوئے قرآن الماریوں میں بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بندے نے سوال کیا جی یہ مساجد کے اندر اور مزارات کے اوپر قرآن مجید رکھنا درست ہے؟ تو میں نے اسے کہا نہیں، نہ کیا کرو ایسا خرچہ۔ کیوں؟
اس لیے کہ اب دیکھ لیں یہ الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن، پتہ نہیں ان کے اوپر کتنی کتنی جناب مٹی اور دھول جمی ہوئی ہوگی۔ رمضان شریف میں بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی مسجد میں آ کے سے کھول کے دیکھ لیں، گھروں میں الماریوں میں پڑے پڑے وہ سیدھا ہو جاتے ہیں، مزاروں میں پڑے پڑے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو دینے کا شوق ہے کسی غریب کے گھر سودا ڈال دیں، قرآن کو کوئی پڑھے گا تو آپ کو ثواب ہوگا نا۔ تو غریب نے 3 ٹائم کھانا ضرور کھانا ہوتا ہے، اگر آپ کو اللہ نے توفیق بخشی ہے تو اس کے گھر میں کھانا ڈال دیں۔ یہ مسجد میں اور مزاروں میں جو پڑے ہوئے قرآن یہی کافی ہے، انہیں ٹھکانے لگانے کے لیے لوگ پریشان ہیں، یہ پڑے پڑے بوریوں کے حساب سے وہ سیدھا ہو گئے، کیا کریں جی۔ تو اس لیے منت مان لی جاتی ہے، میری منت پوری ہوئی تو جناب قرآن رکھیں گے جی، فلاں مزار پہ رکھیں گے جی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو احباب ذی وقار اگر پڑھا نہ جائے تو قرآن خریدنے سے قرآن کے فیوز و برکات حاصل نہیں ہوتے، قرآن پڑھنے سے قرآن کے فیوز و برکات ملتے ہیں، قرآن کے احکام پہ غور اور عمل کرنے سے اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو کھولا جائے، پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے یہ کہتا کیا ہے۔ آخری بات عرض کر دوں، وہ بندہ تھا نا، ایک بات ہے کہ کسی کے ہاں وہ بڑا عزت دار شریف آدمی تھا، تو کسی کے گھر افطاری تھی یا کھانا تھا، جو کچھ بھی تھا، تو گھر والوں کے کچھ پیسے تھے، تو وہ کیا ہوا، اڑ گئے، وہ باہر گیا کہیں سے، تو اس نے اٹھا کے نا، تو قرآن شریف تھا سائیڈ پہ پڑا وہ، اس نے اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیے۔ وہ صاحب کھانا کھا کے چلے گئے، پیچھے ان صاحب نے کیا کیا، اس کے اوپر بوتان باندھ دیا، دم لائے چھوڑیا جس کے ساخنے جی، یہ تو جناب چنگا رہا، اسا افطاری بھی کرائی، خرچہ بھی کیتا، نہ ساڑھے پیسے بھی چاہیے کھڑے سے۔ اس کو پتا چلا، وہ رونے لگا، سال گزر گیا بات کو، پھر وہ پلٹا، اس نے کہا بھئی روتا کیوں ہے، بھئی ایک تو نے چوری کی ہے اور اوپر سے جناب علی روتا بھی ہے۔ اس نے لا کرنا تو اس کے جس مقام پہ قرآن پڑھا تھا نا، اسے اٹھا کے کھول کے دکھایا تو اس کے اندر اس کے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا یہ لوگ تو نے اسے تکلیف کر کے اٹھا کے دیکھا ہوتا تجھے تیری رقم مل جاتی، تو گیا باہر، یہ ہوا کا جھونکا آیا، اڑ گئے، میں نے اٹھا کے ادھر رکھ دیے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں، اور تو نے مجھ پہ بہتان باندھ دیا۔ اگر سال گزر گیا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ تو نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ لگا لیتے تو تجھے مل جاتا۔ پیارے صاحبوں، یہی صورتحال ہماری ہے، یہ پڑھا پڑھا قرآن پاک ہماری الماریوں میں بسیدہ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اپنی حالت سے یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں زندگی بھر سے اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارا موبائل جاتے ہوئے گھر رہ جائے، ہم 2 کلومیٹر سفر کر کے واپس آ جاتے ہیں، یار میرا موبائل گھر رہ گیا، اور قرآن شب و روز ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اسے کھول کے دیکھ لیں یہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ اس واسطے معزز سامعین ذی وقار، یہ پورے وثوق سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، آج سے نماز پنجگانہ کے عادی بن جائیں اور قرآن مجید کے قاری بن جائیں، تو پھر دیکھنا اللہ مہربانیاں کیسے کرے گا آپ کے گھروں کے اندر، آپ کی زندگیوں کے اندر، اللہ کریم کی کیسے رحمتیں اور برکتیں امٹ امٹ کے آ جائیں گی، جب ہم نے ہی اپنے دامن کو سامعین ذی وقار چھڑا کے اس کی رحمت سے اور جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، تو پھر اس کے اندر کسی کا کیا قصور ہے؟ یہ ہماری اپنی زیادتی اور اپنی جانوں پہ اپنا ہی ظلم ہے۔ اس لیے پیارے صاحبوں، نماز قائم کرو اور نماز کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کو جوڑ لو، اللہ کریم اس کا نماز کا بھی فیضان عطا فرمائے گا اور قرآن کا بھی فیضان عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔